نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذا فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة السبع کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 54. ارشاد فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں انما اعظکم بواحدہ بے شک میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے یعنی دو دو یعنی با جماعت بھی اور اکیلے اکیلے بھی ثم تتفکروا پھر خوب غور و فکر کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور تمہارے سامنے ایک پروگرام رکھا ہے اور تم لوگ ان کے ماضی اور حال سے اچھی طرح واقف اور باخبر ہو، لہذا تم تنہائی میں اس بات پر غور کرو یا اجتماعی طور پر کسی مجلس میں اس پر سوچو اور غور و فکر کرو. اور جب تم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اس معاملے میں غور کرو گے، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تعصب اور عناد نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کی خاطر اور حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے جب غور و فکر کرو گے تو یقیناً تم اسی نتیجے پہ پہنچو گے کہ ما بصاحبکم من جنہ کہ تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں. اگر کسی شخص پر جنون یا آسیب کے اثرات ہوں تو اس کے کچھ شواہد بھی نظر آتے ہیں. تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزشتہ زندگی کے شب و روز کے بارے میں سوچو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت پر غور کرو، آپ کے اخلاق و معاملات کا جائزہ لو. کیا تمہیں کسی بھی پہلو سے ان میں جنون کے آثار نظر آتے ہیں؟ کیا آصف زدہ لوگوں کے اقوال، افعال اور زندگی کے معاملات ایسے صاف ستھرے اور مثالی ہوا کرتے ہیں؟ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاحب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے. سورۃ تکویر میں ہے وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب مجنون یا دیوانے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے دعوت غور و فکر دی ہے مکہ والوں کو کہ آؤ غور و فکر کرو اور ذرا سوچو. سورۃ یونس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالی نے کہلوایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تم میں گزارا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟
کیا تمہیں میری صداقت اور امانت میں کوئی شک ہے؟ اور صاحب فرماتی ہیں کہ اس لیے استعمال کیا گیا یہ لفظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم ہی کے ایک فرد تھے، انہی میں آپ کی پیدائش ہوئی اور اسی معاشرے میں، اسی قوم میں اور اسی شہر میں آپ بڑے ہوئے اور عمر کا ایک طویل حصہ ان میں گزارا، 40 سال تک کا طویل عرصہ۔ اور جس نے 40 سال کی عمر تک زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اچانک وہ جھوٹ کیسے بولنے لگے گا؟ حالانکہ آپ کی سچائی کے سارے گواہی دیتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور مکہ والوں کو جمع فرمایا، اور جب سارے جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف سے دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان جواب دیا کہ ہم ضرور تصدیق کریں گے، کیونکہ ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ سنا ہی نہیں، آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں اور ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی گرفت سے ڈرا رہا ہوں، ایک وحدہ لا شریک ذات پر ایمان لے آؤ اور ان جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ تو فرمایا کہ تم اجتماعی طور پر یا انفرادی حیثیت سے غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے یہ ساتھی دیوانے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو علم و عرفان اور حکمت و دانائی کے دریا بہا رہے ہیں، انسانیت کے ہمدرد و خیر خواہ ہیں اور دلائل کے ساتھ حقائق سمجھاتے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو تمہیں شدید عذاب سے پہلے ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دین کی جو تبلیغ کر رہے ہیں اور جو تمہیں سمجھا رہے ہیں، شب و روز اس کام کے لیے ایک کر رکھا ہے، مگر پھر بھی ان کا ذاتی مفاد اس میں کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب کروں تو وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا انداز بیان ہے جس میں نفی کی گویا انتہا ہے کہ میں نے اس کام کے عوض اگر کوئی اجرت طلب کی ہو تو وہ تم ہی کو مبارک ہو، میں دن رات دعوت کے اس کام میں ہمتاً مصروف ہوں، مگر میں اس پر تم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی اجرت، کوئی معاوضہ اور کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ تم لوگ میرے اس کلام کو کبھی شاعری کہتے ہو، کبھی پرانے زمانے کی کہانیوں سے تشبیہ دیتے ہو، مگر تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاعروں کی شاعری ہو یا قصہ خوانوں کی کہانیاں ہوں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اپنے سامعین کا دل بہلا کر اجرت کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ اپنے کلام کی داد انعامات کی صورت میں وصول کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ میں اور ایسے پیشہ ور فنکاروں میں واقعی کچھ فرق تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں تو اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے اور تمہیں واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کوئی معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ رب العزت ہی میری محنت کا صلہ مجھے دیں گے۔ تم اپنا معاوضہ اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی ہو یا پوشیدہ ہو۔ اللہ رب العزت میری نیت کو جانتے ہیں اور میری نیت کی سچائی کو بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو یہ بھی پروردگار عالم جانتے ہیں۔ فرمایا قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دیں کہ بے شک میرے پروردگار ہی حق کو نازل فرما رہے ہیں، یعنی دین حق کو وہی پیش کر رہے ہیں، وہی اپنا کلام اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارتے ہیں،
اور پھر وہ کتاب کی صورت میں پوری انسانیت کے لیے لاہ عمل اور فوز و فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا علام الغیوب، اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ فرمایا قل جاء الحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے، سچا دین نازل ہو چکا ہے۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، اس کے مقابلے میں باطل نہ تو کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو لوٹا سکتا ہے، باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گراتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو جانا ہی تھا۔ اور ساتھ یہ آیت بھی تلاوت فرما رہے تھے قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ آگے ارشاد فرمایا قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ اگر میں دین کے معاملے میں معاذ اللہ بہکا ہوا ہوں تو اس کا نقصان میری ہی جان کو ہوگا، اس کا وبال تم پر تو نہیں پڑے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں راہ راست پر ہوں اور یقیناً ایسا ہی ہے تو پھر یہ اس وحی کی برکت سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی میری طرف نازل فرماتے ہیں۔ اگر تمہارے خیال میں اور تمہارے فکر کے مطابق میں اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہوں تو پھر اس کا نتیجہ مجھے خود ہی بھگتنا پڑے گا، اس کی ذمہ داری تم پہ عائد نہیں ہوگی۔ اور جس نے میری طرف وحی نازل فرمائی ہے انہ سمیع قریب، وہ سب کچھ سننے والے ہیں اور بالکل قریب ہیں۔ وہی پروردگار چاہتے ہیں کہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب فرما دیں، اور تم جو میری مخالفت کر رہے ہو یہ تمہاری بد نصیبی ہے اور تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا فَزِعُوا، اے مخاطب اگر تو ان کی حالت کو دیکھے جب کہ یہ گھبرا جائیں گے، فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، تو ان کو کہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور یہ قریبی مقام پر ہی پکڑ لیے جائیں گے۔ دنیا میں تو مجرم لوگ جرم کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے فیصلے کے وقت نہ ان کے فرار کے لیے کوئی راستہ ہوگا اور نہ ہی ایسا کوئی منصوبہ ان کا کامیاب ہو سکے گا، بلکہ فوراً گرفت میں آ جائیں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور پھر جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، مگر اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا، کیونکہ دنیا ہے جو دار العمل کہلاتی ہے اور وہاں پر دار العمل نہیں ہوگا، بلکہ وہاں جب پہنچ چکے ہوں گے تو وہ دار الجزا ہوگا۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، تو اس وقت ان کا دور سے ایمان کو پا لینا کہاں ممکن ہوگا، اس وقت ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے آگے انہیں جھکنا ہی پڑے گا۔ سورۃ الحدید میں ہے کہ ایمان والے مرد اور عورتیں پل صراط پر سے جب گزر رہے ہوں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف ان کے ساتھ چل رہا ہوگا اور وہ نور ایمانی ہوگا۔ ان کے پیچھے منافق لوگ گھپ اندھیرے میں گرتے پڑتے آ رہے ہوں گے اور وہ پیچھے سے ایمان والوں کو آواز دیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی التفات کریں، ذرا اپنی نظر شفقت ہماری طرف بھی کریں تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، مگر آگے سے جواب دیا جائے گا۔ سورۃ حدید میں ہے کہ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹ جاؤ وہاں سے نور تلاش کرو، اب روشنی اور نور تمہیں کہاں میسر آئے گا۔
یہ نور حاصل کرنے کا موقع تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دیا تھا اور تم نے اسے ضائع کر دیا تھا۔ نہ تم دنیا میں واپس جا سکتے ہو اور نہ ہی نور ایمان حاصل کر سکتے ہو۔ فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ، وہ اس سے پہلے ایمان اور توحید کا انکار کر چکے ہیں مگر اب ان کا ایمان لانا کچھ مفید نہیں ہوگا۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ بغیر دیکھے دور جگہ سے پھینکتے ہیں، یعنی باتوں کو ہانکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی بے تکا تیر چلا دیا جاتا ہے اور پھر کسی اندیکھی منزل پر وہ جا گرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، پھر ان کی اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، جیسا کہ انہی جیسے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا جو پچھلی اقوام گزری ہیں۔ ان قوموں کے لوگوں نے بھی آخری وقت میں ایمان لانے کا اقرار کیا مگر بے فائدہ۔ فرعون نے بھی کہا تھا ڈوبتے وقت میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا، مگر اس وقت گرفت آ چکی تھی اور اپنی قوم سمیت پانی کی موجوں میں غوطے کھا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، سورۃ یونس میں ہے، الآن وقد عصیت من قبل، فرعون سے فرمایا اب ایمان لاتے ہو؟ ساری عمر نافرمانی میں گزار دی، اللہ کے نبی کو ڈراتے رہے، اللہ کے نبی کو دھمکاتے رہے، اس وقت تو غنڈہ گردی کرتے رہے، اب تمہارا ایمان لانا فائدہ تمہیں نہیں دے گا۔ دنیا ہی عمل کی جگہ ہے، جو دنیا سے چل کر اگلے جہاں میں پہنچ گیا تو پھر واپس وہ دنیا میں نہ آ سکتا ہے، نہ ہی ایمان لانے کی خواہش اس کی پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا زمانہ وہ دنیا کی زندگی کا زمانہ ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے لوگوں کی طرح ان کی خواہش بھی اب پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہم کانوا فی شک مریب، دنیا کی زندگی کے دوران یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسولوں اور قیامت کی طرف سے شک میں پڑے رہے، انہیں اللہ کے نبیوں کی بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی پر اعتبار نہیں کرتے تھے، قیامت کے قائم ہونے کو اور جزائے عمل کو یہ صرف کہانیاں ہی کہا کرتے تھے۔ تو چونکہ ہر طرح کی یہ چیز کو شک کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، فرمایا کہ اب ان کو ایمان کہاں سے ملے گا، اب تو وقت گزر چکا ہے اور ان کی خواہش اب کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ سورۃ سبا کے آخر میں 6 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانے نہیں ہیں، اگر تعصب اور عناد کو چھوڑ دو تم اور اخلاص کے ساتھ اٹھو، اکیلے کھڑے ہو جاؤ یا دو مل کر سوچو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لیے سوائے خیر خواہی کیا اور کچھ نہیں پاؤ گے۔ وہ جو محنت کر رہے ہیں تمہاری خیر خواہی کے لیے کر رہے ہیں اور تم کو سخت عذاب سے قبل آنے والے اس عذاب سے آگاہ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز سورت کے آخر میں بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام بے غرض کام کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں تم سے کچھ معاوضہ تم سے مانگا ہے تو وہ تم اپنے پاس رکھ لو، مجھے اپنی محنت کا تم سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، میں بے غرض کام کر رہا ہوں اور جو محنت کر رہا ہوں اس کا صلہ مجھے میرے پروردگار عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، باطل حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا اور جلد ملیا میٹ ہو کر رہے گا، اور دین اسلام کا ڈنکا دنیا میں بجے گا۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا، یعنی دین حق آ پہنچا ہے، اب اس کا زور رکنے والا نہیں ہے، سب پر غالب ہو کر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا، اور جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ حق کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ببرکت وحی سیدھے راستے پہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میرے پیغمبر آپ کہہ دیں اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال مجھ پر ہی پڑے گا، اور اگر میں راہ راست پر ہوں اور یقیناً ہوں تو یہ اس قرآن کی برکت ہے جو میرے پروردگار عالم میری طرف وحی کر رہے ہیں، اور جو پروردگار میری طرف وحی نازل فرما رہے ہیں وہی میری مدد بھی فرمائیں گے اور اپنے دین کو پورے عالم میں پھیلائیں گے۔ اور تم جو میری مخالفت کر رہی ہو اور قرآن کا انکار کر رہی ہو تو سوچو کہ تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہی ہو اور پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اور چھٹی بات یہ بتائی گئی سورت کے آخر میں کہ آج یہ لوگ مشرکین ڈینگے مار رہے ہیں مگر میدان حشر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور پھر وہاں پر ایمان لانے کی خواہش کا اظہار کریں گے اور جو کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ سورۃ سبا مکمل ہوئی، اس کے بعد سورۃ فاطر کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو، ہماری اس تھوڑی سی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازیں اور ہمارے لیے اور تمام سامعین کے لیے دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔